صاحب نصاب پر مسلمان عاقل بالغ پر مقیم پر قربانی واجب ہے، اور قربانی ایسا جانور قربانی کے لیے واجب ہے کہ جو تندرست ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کمزور، اتنا کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو کہ جو چل کر قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، ایسا کمزور جانور نہ ہو، ایسا جانور نہ ہو جو لگڑاتا ہو، ایسا جانور نہ ہو کہ جس کی ہڈی کے اندر غدہ نہ ہو، ایسا جانور نہ ہو کہ جس کا کوئی عضو تیسرا حصہ تک پورا کٹا ہوا ہو، تیسرا حصہ سے کم کٹا ہو تو جائز ہے، اور اگر تیسرا حصہ پورا بھی کٹا ہوا تھوڑا سا بھی اس سے زیادہ کی طرف اشارہ کرتا ہوا تو پھر وہ جائز نہ ہوگا قربانی کے لیے، وہ جانور جائز نہ ہوگا۔ کوئی بھی عیبی جانور احتیاط کے پیش نظر جائز نہیں ہوتا، احتیاط کے پیش نظر، جیسے خارشی جانور ہوتا ہے ویسے وہ جائز ہوتا ہے، لیکن احتیاط کے طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی تو اس چیز کا نام ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت مال پیش کیا جائے تو بندے کے دل کے اندر احساس حساب وہ ظاہر ہو، قربانی تو اس چیز کا نام۔ تو ردی جانور جس سے جان چھڑانی مقصود ہو، اس طرح کا کرنا، اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں، قربانی تو اس چیز کا نام ہے نا۔ اور اگر آپ اس سے بھی بہتر کی طرف آئیں، قربانی کے اصل مقاصد کی طرف آئیں، تو پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ لوگ قربانی کا قیمتی سے قیمتی جانور خرید کر بھی، اس پر چھری پھیر کر بھی قربانی کے مقاصد سے محروم ہیں۔ اتنا پیسہ بھی لگا کر قیمتی سے قیمتی جانور خرید کر بھی، خوبصورت جانور خرید کر بھی، اللہ کی بارگاہ پیش کر کے پھر بھی اس کے اصل مقاصد سے محروم ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اس کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کون سی ہیں؟ کسی کے دل کے اندر گوشت کا لالچ آ جانا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 بندے ایک بڑے جانور کے اندر شامل ہوتے ہیں، ایک بڑے جانور میں 7 بندے، گائے یا بھینس میں 7 بندے شامل ہوتے ہیں، اونٹ میں۔ فرمایا کہ 7 بندوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک بندے کی نیت بھی خراب ہوئی، کسی ایک بندے کا ایمان درست نہ ہوا، کسی ایک بندے کا عقیدہ درست نہ ہوا، فرمایا وہ ایک نہیں 7 کے 7 کی قربانی نہیں ہونی۔ کسی ایک شخص کا بھی ایمان ایسا ہوا، اس کا مقصد، اس کی نیت میں خلل آ گیا، اور وہ چاہتا ہو کہ جناب میرا مقصد یہ ہے، دل کے اندر اس نے یہ نیت کر لی ہو کہ گوشت آ جائے گا، حالانکہ گوشت تو آ ہی جانا ہے، نیت اس کی صاف اور خوبصورت رہے، نیت اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھی ہو، تو گوشت تو پھر بھی اس کا کسی نے نہیں لے جانا، گوشت تو پھر بھی مل جانا۔ لیکن یہ چھوٹی سی نیت کی خرابی وہ قربانی کا مقصد ضائع کر سکتی ہے۔ اسی طرح پھر جب گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اچھا گوشت اپنے لیے منتخب کرنا، اور دوسرا جو ہم پسند نہیں کرتے، جانور کے جس حصے کا گوشت ہم پسند نہیں کرتے، غریبوں میں وہ تقسیم کرنا، کسی غریب کو گوشت دیتے وقت اس پر احسان جتانے کی نیت رکھنا، اور اس کو ایسے الفاظ بولنا، اس کو گوشت کی چھوٹی سی تھیلی دیتے وقت اس کے لیے ایسے الفاظ بولنا جس سے یہ جتایا جا رہا ہو کہ ہم تجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ قربانی کسی غریب آدمی کو قربانی کا گوشت اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس پر احسان جتایا جائے، یہ تو غریبوں کا حق ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، یہ غریب لوگوں کا حق ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے وقت، فطرانہ دیتے وقت، قربانی کا گوشت دیتے وقت ہم ان پر احسان جتلاتے ہیں، پہاڑ جتنا احسان کر دیتے ہیں، بات عورتیں خواتین باتیں اس قسم کی کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا اتنا کچھ اتنا کام کیا ہوا وہ ضائع ہو سکتا ہے، اس کے مقاصد اصل مقاصد سے محرومی ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی باتیں ذہن کے اندر آئیں۔ عشر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، قربانی کا گوشت دیتے ہیں، قربانی کی کھال دیتے ہیں۔ ایک اللہ تو بڑھیا یاد ہے نا، مولوی نے قربانی کی کھال دے کے بھی لوگ یہ احسان جتاتے ہیں، مولوی صاحب نے قربانی کی کھال دے کے جناب
چوتھے دن علماء نے ساڈے گھر کتا پڑھنی ہے مولوی نوں سیتو کٹو اسا قربانی دی کھال نہیں سی دتی اور تو مولوی صاحب بڑا رولا پاندے سی کھلا سانو دینیاں جی کہتے ہیں جی کہ ہن ساڈے جناب فلانی جگہ تے آیا نہیں مولوی صاحب اینو کٹو ہن سیتو کریں تو تم نے پھر قربانی کیا 200 کی کھال پیچھے تم نے جناب 50,000 کی قربانی ضائع. اس لیے ہر معاملے میں احتیاط ضروری ہے. جب اللہ کی رضا کی خاطر آپ کچھ کر رہے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی بعض دفعہ ہم اس کے اصل مقاصد سے معلوم رہ جاتے ہیں. قربانی کرنے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں اور یہ ہر مسلمان جانتے ہیں. علماء کرام اس پر بڑا زور دے کر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے لائق کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اللہ کی طرف تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. وہاں تو صرف تقوی مقصود ہے, تمہارے دل کا اظہار مطلوب ہے. لیکن پیچھے رمضان مبارک گزرا, اس کے اندر ایک ہمارا ٹرائل ہوا, ہماری تربیت کی گئی شریعت کے پیمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے, شریعت کے ترازو میں چل کر ہماری وہاں پر تربیت ہوئی کہ ہم خود بھوکے رہ کر اندازہ کریں کہ بھوکے لوگوں کا احساس کیا ہوتا ہے, خود پیاسے رہ کر اندازہ کریں کہ جہاں لوگ پیاسے ہیں چلو ہمارے ملک کے اندر ہر کے علاقے میں لوگ پیاسے مر رہے ہیں, ہمیں پتہ چلے کہ پیاسوں کی پیاس کی شدت کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں احساس ہو ان چیزوں کا. وہاں ہماری تربیت کی گئی. رمضان مبارک کے اندر ہم نے نمازوں کی پابندی کی. اس کے چند ہی دنوں کے بعد 2:15 کا گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ہماری تربیت کا بندوبست فرمایا جس کے اندر احسان, محبت اور پیار کا درس ہے. قربانی یہ چیز ہے, اپنی خواہشات پر چھری پھیرو, اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر اظہار ہمدردی پیدا کرو, غریبوں کے لیے اظہار کا جذبہ پیدا کرو. اس چیز کا نام قربانی ہے. اور ہم قربانی کی چھوٹی سی تھیلی 3-4 بوٹیاں گوشت کی دیتے وقت بھی غریب آدمی پر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں اور وہ بھی وہ چھانٹ کے ہم دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کھانا چاہتے, جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. تو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہماری اتنے بڑے قربانی کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان سے ہمیں معلوم کرتے ہیں. اس لیے ہر چیز میں انتہائی توجہ کے ساتھ اور کوشش یہ کریں. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی طاقت بخشی ہے, آج کل قربانی کرنا تو آسان ہے. آج کل تو آپ حصہ بھی لیں گے تو 30-35 ہزار سے کم نہیں پڑے گا, جانور بھی لیں گے تو اتنے سے کم نہیں ملے گا. تو یہ ایک اچھا بھلا آدمی ہی قربانی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, طاقت دے, ہمت دے. تو جب ہم اتنے پیسے لگا کر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں ایک شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, تو ذہن کے اندر رکھیں جو بندہ اتنے پیسے لگا کر قربانی کرنا چاہتا ہے وہ تو سارا سال جب چاہے جیسا چاہے گوشت خرید کے کھا سکتا ہے. یہ قربانی تو ان کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے جن لوگوں کو ملنا ہی انہی دنوں میں ہے, اور ان کے لیے جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں ذرا ان کا دھیان کریں, ان پر خود بہت توجہ کریں. ہر چیز ضروری نہیں کہ میں لفظ بلفظ اس طریقے واضح کرنے کی کوشش کروں, پھر کئی لوگوں کو غصہ بھی تو ہو جاتا ہے, سیدھی باتیں کڑوی بھی تو بنی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں یہ ایک مطلب دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں بھرپور توجہ کریں اور کوشش کریں کہ کہیں ہمارا کیا درا سارے کا سارا اکارت نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. اس لیے جو ہے نا اس چیز خاص طور پر غریبوں کا حق سمجھ کر ان کو دیں, اپنا حق ان کو دے کر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں. ان کا حق ہے اللہ نے ہمارے مال میں رکھا, تو ان کا حق سمجھ کر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں اور خوشی محسوس کریں. جس طریقے کی بندہ قرض ادا کرتا ہے, ایک شخص قرض ادا کرتا ہے, بڑے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے, قرض کے بوجھ تلے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, توفیق مل جاتی ہے اللہ کی, وہ قرض ادا کرتا ہے. تو جو نیک نیت آدمی قرض ادا کر لیتا ہے نا تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے, اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طریقے جب ہم کسی غریب کے کام آئیں, کسی غریب کی خدمت کریں تو اس کے بعد اس خلوص کے ساتھ کریں کہ اس کے بعد ہمارے دل پر ایک خوشی کی کیفیت ہو, اس طرح کہ جیسے ہم نے قرض ادا کر دیا, کسی کا حق تھا ہم پر لازم جو ہم نے اس کو ادا کر دیا.
اس میں خوشی محسوس کریں. تو اگر خوشی ہو، واقعی دلی طور پر اطمینان ہو، خوشی ہو، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہو گئی. اور اگر اس کے علاوہ جذبات ہو تو پھر فکر کریں، پھر اپنے ایمان پر فکر کریں. کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، پھر کوئی اور چیز ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ قربانی جو ہے نا، یہ قربانی صرف اور صرف گوشت کا، یہ تو پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے. لیکن اس امت کے لیے یہ اعزاز نہیں کہ خوبصورت جانور خریدیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائیں، اور پھر اس کا خوبصورت اور خوش ذائقہ گوشت جو ہے وہ اس کو اپنے لیے استعمال کریں، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی دو دیں، برکتیں بھی، اللہ کو راضی بھی کریں. لیکن اگر یقین جانیے، آخری جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر ڈالوں، آخری جملہ یقین جانیے، اگر ہم قربانی کو صحیح سمجھ کر اس کے مقاصد کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے بن جائیں نا، اور اس کے صحیح مقاصد سمجھ کر وہ چھری وہاں کے ساتھ ساتھ اپنی ان خواہشوں پر بھی چلائیں، ان خواہشات پر بھی چلانے والے بن جائیں، یقین جانیے معاشرہ ہمارا اسے قربانی کے درد سے سدھر جائے. اور یہ نہیں سدھر رہا، اسی طریقے ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے جذبات خراب ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت کی بجائے دشمنیاں ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں. تو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے پورے ادا کر ہی نہیں رہے. نہ ہماری عبادات میں خلوص ہے، نہ ہمارے جناب جتنے بھی معاملات، جتنے ہماری تربیت کے لیے جتنے مواقع آتے ہیں، نہ ہم ان سے صحیح طور پر تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور نہ ہی صحیح طریقے سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.